ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی باسی صاحب، گزشتہ روز بڑی گرفتاریاں ہوئیں بھارت میں، لگ بھگ کوئی 8 افراد کو گرفتار کر لیا گیا، اور دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ عمر خالد کو بھی پابند سلاسل کیا گیا. اور اگر آج کی بات کروں تو باضابطہ طور پر بھارت کی حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا. تو اس سب سے ہم کیا نتائج اخذ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، بھارت کی پالیسی تو بڑی کلیئر ہے نا. جہاں ایک طرف وہ پاکستان کا جو اس کے معاملے میں نیریٹو ایک بلڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، دہشت گردی سے منسلک کر رہا ہے پاکستان کو، اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. اور دوسری جانب اگر آپ دیکھیے تو مسلمانوں، جو بھارتی مسلمانوں کے خلاف اس حکومت کا رویہ ہے، وہ بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کو بھی ہم نے بس انڈر پریشر ہی رکھنا ہے، اور ان کو بھی دہشت گردی کے معاملات میں پھنسانا ہے. ان کو بس یہی اس طرح پیش کرنا ہے کہ یہ بھارت کے خلاف ہیں، یہ پاکستان کے حق میں ہیں، اور یہ مسلم کازز سے جڑے ہوئے ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ. اب یہ دو جو نیریٹیوز ہیں، اور پھر خاص طور پہ پاکستان نے جو سندھ تاز معاہدے کی بات کی اور جو بھارت کا نیریٹیو ہے، اس کے بعد بھی وہ یہی چاہتے ہیں. اور پھر ابھی جو ان کے اگروال صاحب جو ہیں، جو فارمر کلچر سیکرٹری ہیں، وہ FATF کے وائس پریزیڈنٹ بھی بن گئے ہیں 1 سال کے لیے. تو اب یہ ساری کوششیں اسی طرف جائیں گی کہ کس طریقے سے کوشش تو بھرپور کریں گے کہ پاکستان کو اگلے 1 سال میں، جب تک وہ وائس پریزیڈنٹ ہے، کس طریقے سے دوبارہ گرے لسٹ میں لے آئیں. اچھا، اب 2 اقدامات تو انہوں نے بڑے واضح طور پہ اسی کانٹیکس میں کیے ہیں. اب کل گزشتہ روز بھارت کا جو ہے گجرات کا جو اینٹی ٹیررزم اسکواڈ ہے، انہوں نے 8 بندوں کو گجرات سے اور مدھیہ پردیش سے گرفتار کیا ہے. اور ان کے خلاف ہے کیا الزامات، کیا ہیں؟ الزامات یہ ہیں کہ جی یہ جیش محمد اور لشکر طیبہ، جو پاکستان میں بھی پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز ہیں، یہ ان کے ساتھ ان ٹچ ہیں، اور یہ ان سے فنڈنگ لیتے ہیں، اور ان کا سارا مقصد یہی ہے کہ یہاں پہ ٹیررسٹ کی کارروائیاں کی جائیں بھارت میں. تو کل، اور ان میں 2 بلکہ ٹین ایجرز بھی ہیں 2. تو اب وہ مسلمان 8 کے 8 مسلمان ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ کیا رویہ ہے. جو 10 نومبر کو نیو دہلی میں واقع ہوا تھا، اس میں بھی سارے مسلمانوں کو گرفتار کر لیا. مقبوضہ جموں اور کشمیر میں بھی کریک ڈاؤن ہوا. ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کے گھروں کی تلاشی لی گئی اور ہراساں کیا گیا. اسی طرح جو ہے ایک یونیورسٹی بھی تھی، اس کو بھی بند کر دیا گیا جو مسلمانوں نے کھول رکھی تھی، اس کو بھی دہشت گردی کے نام سے جوڑ دیا. اچھا، دوسری جانب میں عمر خالد کی جانب آتا ہوں، لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو آج ایک نوٹیفیکیشن انہوں نے ایشو کیا ہے. اس میں 23 افراد کو جو پاکستانی ہیں ان کو ڈیزگنیٹ کر دیا ٹیررسٹ، اور پاکستان سے یہ ریکویسٹ اب کی جائے گی کہ جی ان کو ہمارے حوالے کیجیے، ہمیں پہ یہاں مقدمہ چلاتے ہیں. ان کے خلاف الزامات کیا ہیں کہ جی یہ یہاں پہ بھارت میں یہ بھی لشکر طیبہ اور جیش محمد کے آپریٹرز ہیں، اور یہ بھارت میں دہشت گردی کارروائیاں کروانے کی کوششیں کر رہے ہیں، یہاں پہ فنڈنگ کر رہے ہیں یا سپورٹ کر رہے ہیں، وٹ ایور. اب یہ بھی کس نے دیکھا ان لوگوں کو، وہ الیاس کشمیری اور پتہ نہیں کن کن لوگوں کے، ہم تو جانتے بھی نہیں لوگوں کو یہ لوگ ہیں کون. اب وہ ایک پروپیگنڈا ایکسرسائز ہے نا. ممکن ہے کہ 23 میں سے 1-2 ہی لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں فرینکلی اسپیکنگ، باقی کوئی اور ہو بھی نہیں. لیکن اب پروپیگنڈا ریاست، بھارت کی ریاست اس طرح ہی کرتی ہے. تو وہ بھی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جو 8 لوگوں کو اریسٹ کیا ہے وہاں بھارت میں کل، ان میں بھی کون لوگ ہیں کون نہیں، وی ڈو ناٹ نو. لیکن بہرحال وہ تو چلیے ٹھیک ہے، ان کو پیش بھی کر دے لیں. لیکن 23 لوگوں کو آپ نے کس کھاتے میں، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ کل کو آپ پاکستان کو یہ ریکویسٹ بھیجیں گے بھی اگر کہ ہم ان لوگوں کو ایکسٹراڈائٹ کریں، پہلے تو کہ ہمارا کوئی بائیلیٹرل ایسا کوئی ٹریٹی ہے نہیں کہ ہمیں ایکسٹراڈائٹ کریں. پھر ہمارے دیکھیے نا، اگر آپ نے کرنا ہی ہے تو پھر جو 2006-2007 کا جوائنٹ اینٹی ٹیررزم میکنزم موجود ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان، پھر تو آپ اس کو ایکٹیویٹ کریں نا، اس کو انووک کریں، یا تو پھر شیئر کریں کوئی انٹیلیجنس نا. صرف یہ خط لکھ دینا تو کافی نہیں ہے کہ جی ہماری اطلاع کے مطابق ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارے خیال میں. ون سائیڈڈ تو نہیں ہوتا، خیالات کی بنیاد پہ تو آپ کسی کو سزا نہیں دیتے. تو یہ خیالات کی بنیاد پہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں.
تو کوئی ہارڈ ایویڈنس ہو, انڈینائبل ایویڈنس ہو, پاکستان کیوں آپ کو اوبلائج کرے؟ اگر واقعی یہ لوگ موجود بھی ہیں تو کیوں؟ آپ بھی تو دیکھیے نا, آج تک بہت سے آپ نے پاکستان میں بھی ڈوسیئرز پیش کیے ہیں, بہت سے لوگ آپ کے جو, بلکہ دنیا بھر میں را کے متعلق باتیں کی جا رہی ہیں. آپ نے کتنے لوگوں کو سزائیں دے دی اور کتنے لوگوں کو, بلکہ ابھی بھی جو قطر میں آپ کا ایک نیوی جو کمانڈر ہے وہ گرفتار ہے, اس کو سزا ہو چکی ہے. 6 یا 7 کو تو رہا کر دیا گیا تھا, لیکن ایک جو ان کا سردار تھا, چیف تھا, وہ بھی تک زیر حراست میں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے بھی حالات تو ٹھیک نہیں ہیں. پھر ایک اور دیکھیے مثال میں آپ کو دیتا ہوں, مطلب جو بھارت کا نیریٹو ہے, عمر خالد کا آپ نے نام لیا, اور اس کے ساتھ ایک اور ہیں شرجیل. یہ ینگ لوگ تھے, نہرو جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں پڑھتے تھے. 2000 شرجیل امام اور یہ عمر خالد. اچھا 2016 میں JNU یونیورسٹی میں یہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, مسلمان ہیں تو کیا ہوا, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ تو ہیں نا. کچھ جو ہے وہاں ڈیمانسٹریشنز ہوئی, ان کو اریسٹ کر لیا, پھر ریلیز کر دیا گیا. 2020 میں جب بھارت کی یہی مودی سرکار نے وہ جو آیا تھا نا ایک سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ, وہ لے کر آئے, وہ مسلمانوں کے خلاف ہی تھا, اور دوسرا نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز وہ بھی مسلمانوں کے خلاف. تو ان دونوں کے خلاف جو ہے انہوں نے کیمپین کی, موومنٹ چلائی ان دونوں چیزوں کے خلاف. تو 2020 میں ان کو اریسٹ کر لیا. اچھا آپ اریسٹ کرنے کے بعد تو ہوتا تو یہی ہے نا کہ اچھے معاشروں میں, سویلائز معاشروں میں کوشش یہی کی جاتی ہے کہ آپ نے اریسٹ کیا ہے تو آپ اس کو آپ انڈائٹ کیجئے, فارملی ارین کیجئے, اور آپ انہیں مقدمہ چلائیے. اچھا پچھلے 6 سال سے وہ تہاڑ جیل میں ہیں اور مقدمہ کوئی نہیں ہے, نہ ان کو بھی انڈائٹ کیا ہے فارملی, کوئی چارج شیٹ بھی, مطلب چارج بھی نہیں کیا کہ بھئی قانونی کارروائی شروع کی جائے. اب سپریم کورٹ جیسا ادارہ بھی بھارت میں ان کو بیل دینے پہ راضی نہیں ہے. تو یہ ایک اینٹی جو مسلمانوں کا ایک ہے نا کہ کس طرح, اور دیکھیے نا کریئر سارا خراب ہو گیا ان نوجوان لوگوں کا 2020 سے. اور یہ PhD اسکالر ہیں, اور کسی ایک جو انہوں نے شاید آدیواسی جو ٹرائبل جو ایک کلچر, اس کے بارے میں ان کا ایک تھیسز ہے. کسی نے ایک کامنٹ بھی دیا ہے کہ اس جیسا بہترین پیپر, ریسرچ پیپر ابھی تک انڈیا میں پروڈیوس ہی کسی نے نہیں کیا. عمر خالد کی یہ ریپوٹیشن ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ مسلمان نوجوانوں کو جو تھوڑا بہت ان معاملات میں آگے ہیں, جو انٹلیکچولی ویری ساؤنڈ, کس طرح ان کو دبا کے رکھتے ہیں. تو یہ سارا ایک ڈیلیبریٹ پالیسی ہے. عمر خالد ہو, شرجیل امام ہو, یا اور بھی مقبوضہ کشمیر میں آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں جس طریقے سے مسلمانوں کو آگے نہیں بڑھنے دیتے. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس سے یہ بالکل واضح ہوتا ہے کہ جہاں پاکستان کے خلاف ایک مہم ہے, وہاں بھارتی مسلمانوں کے خلاف بھی ایک بڑی مربوط طریقے سے حکمت عملی کو اپنایا جا رہا ہے. ابھی بھی دیکھیے نا, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, بے شمار رپورٹس ہیں, کمیشنز انڈیا میں بنے ہیں جو یہ بڑا صحیح کہتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیے تو بھارت کی فوج میں اس وقت مسلمانوں کی تعداد بھارت میں کیا ہے, تقریباً 14 سے 15% آپ کہہ لیں ہیں. اچھا اس میں سے ان کی پاپولیشن 15% ہے, لیکن آرمی میں, آرم فورسز میں ان کی تعداد 1% بھی نہیں ہے. بیوروکریسی میں ان کی تعداد 4% کے قریب ہے. اندازہ لگائیے کتنی ڈپریویشن ہے. ایک مسلمانوں کے خلاف کیا پالیسیز کیا ہیں. اسی طرح اگر آپ دیکھیے تو اکنامیکلی بھی کوئی اتنا ٹھیک ہے, 1-2 آپ کو فگرز نظر آ جاتی ہیں بھارت میں, لیکن اوور آل مجموعی طور پر بھارت میں مسلمانوں کے حالات بڑے خستہ ہیں, اور ان کے لیے وہ اپرچونٹیز نہیں ہیں. بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ وہ بیچاروں کو کرائے پہ گھر بھی نہیں ملتے کچھ ایسی کمیونٹیز میں, ان کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. تو بھارت کی اس حکومت نے تو خاص طور پر مسلمانوں کو جس طرح پورٹرے کیا ہے کہ جی یہ ٹیررزم میں انوالوڈ ہیں, یہ ایکسٹریمسٹ ہیں, ان کے پاکستان میں جو آرگنائزیشنز ہیں لائک جیش محمد, لشکر طیبہ, ان کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں, اور یہ وہاں سے انسپریشن لیتے ہیں. جماعت اسلامی جو ہے ایک بہت بڑی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے.
اس قسم کی جو نیریٹو ہے وہ اس کو ہی، اور اسی سے چونکہ وہ الیکشن لیتے ہیں، بالکل اسی سے دیکھیں نا اب جو ہم پہلے ہی بات کر رہے تھے، جو مساجد ہیں ان کے خلاف بھی ایک مہم چل رہی ہے. تو کہیں ایسا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کوئی ہم بری خبر نہ سنیں بھارت سے مسلمانوں کے خلاف یا پاکستان کے خلاف. یہ ایک اب وتیرہ بن گیا ہے. بالکل صحیح. اور جوں دیکھیے نا اتر پردیش میں انتخابات اگلے سال آ رہے ہیں تو یہ اور چیزیں بڑھیں گی، کیونکہ ووٹ اسی سے ملتا ہے. اور ان کو چاہیے ہندوؤں کا ووٹ 40 سے 45% ووٹ چاہیے، اور اس سے ان کو میجورٹی مل جاتی ہے سیٹیں جو چاہیے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے. تو ایک دکھ والی بات ہے. اور اگر یہی رہا جو ہے اس حکومت کے رویے، تو بڑا مشکل ہے کہ ایک تو بھارت کے اندر فالٹ لائنز مزید بڑھیں گی، اور کچھ لوگوں کا کہنا تو یہی ہے کہ بھارت لانگ ٹرم میں لگتا نہیں ہے کہ یہ ایک ملک کے ایک ریاست کے طور پر رہ سکے گا. اس پہ پھر کئی بات کریں گے. ضرور. اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈیسائفر ود عبدالباسط کا وقت ختم ہو گیا ہے. منتہا حسن کو ڈیسائفر کی پوری ٹیم کے ہمراہ اجازت دیں. اللہ حافظ.